بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کے نازل ہونے پر شکایت نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، بلکہ شکر ادا کرنا۔ اس کے بارے میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا اور رہنمائے اولیاء مظہر نور خدا بابا جی سرکار قبلہ عالم نے جو وضاحت فرمائی، اس کے مطابق اس کو میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی صوفی صاحب یا گدی نشین سجادگان میں سے کوئی کمی محسوس فرمائیں تو اپنے غریب بھائی کی اصلاح فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری وصیت ہے، ہماری طرف سے یہ وصیت ہے کہ تجھ پر جو نقصان نازل ہو، جو بیماری نازل ہو، جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر جو بھی آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، نقصان آتا ہے یا نعمت آتی ہے، تو وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کی عنایت ہے، چاہے آپ کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے۔ تو اس اللہ کی عنایت کا جو ہے کسی سے شکایت نہ کر۔ یہ شکایت نہ دوست سے کر نہ دشمن سے کر۔ اپنے پروردگار کے اس فعل کی وجہ سے جو اس نے تیرے ساتھ کیا اور تجھ پر آزمائش نازل کی، اس کا شکوہ نہ کر، بلکہ خیر و شکر کا اظہار کر۔ شکر الحمدللہ رب العالمین یہ عرض کر۔ نعمت کے بغیر شکر کا اظہار کرنا کہ نعمت نہیں، آزمائش ہے، مصیبت ہے، اس کا شکر ادا کرنا اگر تیرے نزدیک جھوٹ ہے تو یہ جھوٹ اپنے ظاہر حال کی شکایتیں اور شکوے کرنے والے تیرے سچ سے بہتر ہے۔ جس طرح ایک پیر صاحب بیمار تھے تو جب بھی کوئی ان سے پوچھتا کہ سرکار کیا حال ہے تو وہ فرماتے کوئی حال نہیں، مر رہا ہوں، بہت تکلیف ہے۔ تو کئی ان کے پیر بھائی عرض کرتے کہ حضور، یا ان کے مریدین عرض کرتے حضور تو آپ کہا کریں اللہ کا شکر ہے، تو وہ بھی یہی فرماتے کہ کیا میں جھوٹ بولوں، بیمار تو ہوں، مر رہا ہوں، کیسے کہہ دوں میں ٹھیک ہوں۔ تو یہی آپ فرما رہے ہیں، غوث ثقلین قدس اللہ سرہ فرما رہے ہیں کہ تیرے اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو تو شکر کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کوئی محروم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ایسی ہیں جن کو تو نہیں جانتا۔ مخلوق میں سے کسی سے بھی تسکین و آرام نہ لے اور کسی کو بھی اپنی حالت سے آگاہ نہ کر، یہ نہ بتا کہ میں تکلیف میں ہوں، بلکہ وہ بھی نعمت ہے، تیرے بھلے کے لیے ہے، تیرے مراتب بلند کرنے کے لیے ہے، تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہے، اور بلکہ تیری محبت، تیرا آرام، تیرا شکوہ اسی سے ہو، کسی دوسرے کو نہ دیکھ، اس لیے کہ نفع نقصان، عزت و ذلت، لینا دینا، بلندی و پستی، محتاجی و تونگری، حرکت و سکون، یہ چیزیں کسی دوسرے سے نہیں مل سکتیں۔ یہ سب خدا کی مخلوق ہیں، اسی کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اسی کے حکم اور اجازت سے مخلوق پر نازل ہوتی ہیں۔ ہر چیز
اللہ کے اندازے کے مطابق جاری ہوتی ہے۔ جس کو اللہ نے آخر میں کیا اس کو اول میں کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو اول کیا اس کو آخر کرنے والا کوئی نہیں۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسا ہی ظہور ہوتا ہے۔ بلا کا ظہور کریں گے تو بلا نازل ہوگی، وہ آزمائش ہے۔ یہ چیزیں صوفیوں کے لیے ہیں جو کسی کامل مرشد سے مرید نہیں ہیں، ان کی سمجھ سے باہر ہیں، وہ ان کو اپنے حال پر قیاس نہ کریں، غور سے سنیں۔ اور جو اس راستے کے سالک ہیں، کامل مرشد سے مرید ہیں اور طریقت اور تصوف کے علم پر عمل کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، ان کی سمجھ میں آئے گی، ان کے لیے یہ حکم ہے، دوسرا تو اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ تجھے نقصان پہنچائے تو اسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں جو اس کے فضل کو تجھ سے دور کر دے۔ پھر اگر تو نعمت و عافیت میں ہوتے ہوئے اللہ سے شکوہ کرے، نعمت کو اور زیادہ چاہے، تو نے اپنی نادانی کی وجہ سے موجودہ نعمت کو حقیر سمجھا، کفران نعمت کیا۔ ایسا کرنے سے اللہ تجھ پر ناراض ہو جائے گا اور اس نعمت و عافیت کو تجھ سے دور کر دے گا اور تیری شکایت کو سچ کر دے گا، اور تیرے لیے مصیبت اور آزمائش اور بلا کو دگنا کر دے گا، اور تجھ پر سزا کو سخت کر کے تجھ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ اور تیرے ساتھ پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوستی نہیں کرے گا، اپنی نظر رحمت سے گرا دے گا۔ بس شکایت سے لازمی طور پر پرہیز کر، چاہے تیرے گوشت کو کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بچا اپنے آپ کو، بچا، پھر بچا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، پھر اللہ سے ڈر، بھاگ، جلدی بھاگ، پرہیز کر، شکایت کرنے سے پرہیز کر، شکوہ نہ کر، کیونکہ مصیبتیں اولاد آدم پر اپنے پروردگار کی شکایت کی وجہ سے ہی نازل کی جاتی ہیں، پھر وہ سزا ہیں۔ اور اگر تو شکر کرتا رہے گا، راضی رہے گا، تو پھر وہ بلائیں جو مصیبتیں ہیں وہ آزمائش ہیں، اس سے تیرے مراتب بلند ہوں گے۔ ذرا سوچ کس طرح تو اب ایسے پروردگار کی شکایت کرتا ہے جو ارحم الراحمین، خیر الحاکمین، حلیم، خبیر، مہربان، رازق، نرمی اور رحمت کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ایسے والدین کی طرح ہے جو حلیم و بردبار، حبیب، شفیق، لطف فرمانے والے اور بہت عزیز ہیں۔ تو کیا ایسے شفیق والد پر اور مشفق کو مہربان والدہ پر تہمت لگائی جاتی ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جس قدر ماں اپنے بیٹے پر مہربان ہوتی ہے۔ اے مسکین سالک، مرید، بہترین ادب اختیار کر، بلا پر صبر کر، اگرچہ تو صبر کرتے کرتے ضعیف ہو جائے پھر بھی صبر کر، اگرچہ تو رضا اور مرضی مولا سے ضعیف ہو جائے پھر خوشنودی اور رضا مولا کی دربار خدا بندی میں خواستگاری کر، عرض کر، عاجزی کر۔ اگر تیرا وجود یعنی کوئی نفسانی خواہش اور ارادہ باقی ہے تو نیست و نابود ہو جا، فنا ہو جا، یہاں تک کہ تو اپنے آپ سے گم کر دیا جائے۔ اے کبریت احمر یعنی اے مقام فنا، تو اکثیر ہے لیکن تو ہے کہاں؟ تجھے کہاں سے پایا جائے؟ تجھے کہاں دیکھا جائے؟ اے سالک درویش، تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا،
حالانکہ تم اسے مکروہ سمجھتے ہو، پسند نہیں کرتے، اپنی جان پر بوجھ سمجھتے ہو۔ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بھلائی ہو، اور قریب ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے برائی ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تجھ سے اللہ نے اشیاء کی حقیقت کا علم سمیٹ لیا اور تجھے علم سے محجوب کر دیا۔ بس کسی شے کو برا جان کر یا بھلا جان کر بے ادبی نہ کر۔ ہر چیز یعنی نعمت یا بلا و مصیبت جو تجھ پر آئے، شرع کی پیروی کر، پیران اعظام کے نقش قدم پر ثابت قدم رہ۔ جس طرح ایوب علیہ السلام 12 سال کتنی مہلک بیماری میں مبتلا رہے، جسم پر کرم ہو گئے، آبادی سے آپ جنگل میں چلے گئے، وہاں رہنے لگ گئے کیونکہ لوگ پاس بیٹھنے سے بھی گریز کرتے تھے، تو آپ وہاں 12 سال رہے اکیلے اور ایک آپ کی بیوی، اور 12 سال کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا بخش دی تو پھر شہر میں آ گئے۔ اب بالکل صحت مند تھے، تبلیغ ہوتی تھی، سارے کام ہوتے تھے، تو کسی دوست نے، کسی ان کے امتی نے پوچھا کہ حضور، اے اللہ کے نبی، بتائیں کہ یہ حال بہتر ہے جو اب صحت میں ہے، آپ یہاں شہر میں آ گئے ہیں، یا وہ حال بہتر تھا جب آپ بیمار تھے اور جنگل میں تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو وہ بیماری والا حال جو تھا وہ بہتر تھا۔ اس نے کہا حضور اس میں کیا بہتری ہے کہ نہ تبلیغ ہو سکتی تھی، نہ آپ شہر میں آ سکتے تھے، وہاں اکیلے پڑے رہتے تھے، اور کس قدر تکلیف اور مصیبت تھی۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت جب میں اس قدر اس طرح کی سخت بیماری میں تھا تو میرا مالک، میرا رب، پروردگار رحیم و کریم روزانہ 70 دفعہ مجھ سے پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو میں 70 دفعہ روزانہ اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اب جب صحت ہو گئی ہے، شہر میں آ گیا ہوں، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ سارے دن میں ایک دفعہ بھی نہیں پوچھتے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے۔ اس میں اللہ کا زیادہ قرب تھا۔ اب دیکھنے میں تو دیکھیں بیماری، پریشانی ہے، تو حالانکہ وہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو غوث ثقلین قدس اللہ سر العزیز یہی فرما رہے ہیں، اور بابا جی اس کی یہی تشریح فرماتے تھے کہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہو۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بہتری بلا و آزمائش میں ہے یا خوشحالی اور صحت میں ہے۔ اگر تو حالت تقوی میں ہے تو تقوی خواہشات کے وجود کو مارنے اور نابود کر دینے میں پہلا قدم ہے، تو اللہ کے حکم کی پیروی کر۔ اور اگر تو حالت ولایت میں ہے تو امر باطن یعنی جو تیرے قلب میں اللہ کی طرف سے الہام ہو، خضر علیہ السلام کی طرح ان کی پیروی کر، اور اس امر باطن سے آگے نہ بڑھ، تجاوز نہ کر، اور یہ تیرا دوسرا قدم ہے۔ فعل الہیہ پر رضا مند رہ، موافقت کر، فنا ہو جا۔ حالت ابدالیت، غوثیت اور صدیقیت میں یہ انتہائی مرتبہ ہے۔ تقدیر کے راستہ سے ہٹ جا، اس کا راستہ چھوڑ دے، اپنے نفس اور خواہش کو پھیر لے، شکوہ شکایت کرنے سے زبان کو بند کر لے۔ جب تو ایسا کر لے گا تو اگر وہ تقدیر خیر ہے تو اللہ تیری حیات کو پاکیزہ اور تیری لذت و سرور کو زیادہ کر دے گا، اور اگر وہ قضاء و قدر شر ہے تو اللہ اس حال میں اپنی اطاعت کی وجہ سے تیری حفاظت کرے گا، تجھ سے ملامت کو دور کر دے گا، تجھے اپنی قضاء و قدر
گم کر دے گا یہاں تک کہ تجھ پر سے قضاء و قدر کا یہ دورہ گزر جائے اور وقت پورا ہونے کی مدت کو پہنچ جائے، جیسے کہ رات کا گزرنا دن کی بشارت دیتا ہے، دن کو روشن کرتا ہے، سردی کا گزر جانا بہار اور گرمی کا موسم پیدا کرتا ہے۔ یہ تیرے پاس ایک نمونہ ہے، مثال ہے، اس سے عبرت حاصل کر، کیونکہ انسانی نفس میں گناہ و جرائم ہیں اور یہ طرح طرح کے گناہوں اور غلطیوں سے آلودہ ہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر جو نفسانی لذات، شہوات، گناہوں، لغزشوں اور نجاستوں سے پاک ہوگا، وہ دربار خداوندی میں اذن و اجازت سے باریاب ہو سکتا ہے، اور جو اب تک نفسانی اور دنیاوی میل کچیل سے پاک و طاہر نہیں ہوا، وہ ذات باری تعالیٰ کے آستانہ قدس کو بوسہ نہیں دے سکتا، وہ دور رہے گا۔ جس طرح کے بادشاہوں کی ہم نشینی کی صلاحیت کوئی نہیں رکھتا، بلکہ صرف وہ شخص جو ہر قسم کی نجاستوں، بدبوؤں، میل کچیل، نفسانی لذات و شہوات سے پاک ہوں۔ پس بلائیں، دکھ اور مصیبتیں گناہوں کا کفارہ ہیں اور میل کچیل سے پاک کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ جو عطا فرمائیں، کڑوا عطا فرمائیں، میٹھا عطا فرمائیں، بیماری عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں، خوشحالی عطا فرمائیں، تنگ دستی ہو، جو کچھ بھی ہو، تو اس پر تو اللہ کا شکر کر، کیونکہ تیرے بھلے میں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اس پر شکوہ شکایت کرنے سے تو ان نعمتوں کو ضائع کر لے گا۔ تو اس طرح اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عطا کرنا چاہتے ہیں ان کو ضائع نہ کر، اللہ کا شکر کر، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہ۔ اللہ رسول اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اولیاء کرام کے کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔